ہے اور وہ روتی ہوئی جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں آتی ہے اور کہتی ہے مخدوم اشرف سمنانی آج غضب ہو گیا ہے، آپ کا ایک سپاہی نے میرا دہی لے لیا ہے، بغیر پیسے کے میرا دہی اس نے لے کر کھا لیا ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے سبھی سپاہیوں کو بلایا ہے، تمام سپاہی ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں، کہتے ہیں بوڑھی ماں تو یہ بتا کہ تو نے کون سے کو جانتی ہے جس نے تیرا دہی لیا ہے، وہ کون شخص ہے اس میں تو بتا دیکھ کر۔ ارے وہ بوڑھی ماں کہتی ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس میں سے وہ سپاہی نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک سپاہی جنگل کی طرف سے گھوڑے پہ سوار ہو کر چلا آ رہا ہے، جب ایسے ہی آتے ہوئے دیکھا پاس میں آیا ہے تو کہتے ہیں بوڑھی ماں دیکھ یہ تو نہیں ہے، کہنے لگے مخدوم اشرف نے جب کہا ہے وہ بوڑھی ماں کہنے لگی یہی سپاہی زیادہ ہے، اسی نے میرا دہی لیا ہے، اسی نے بغیر پیسے کے مجھ پر ظلم اٹھا دیا ہے، ظلم کیا ہے، دہی میرا لے کر کھا لیا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ تو نے بوڑھی ماں کا دہی کھایا ہے، کہنے لگا حضور میں نے دہی نہیں کھایا ہے، میں نے نہیں کھایا ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں اپنے سپاہی کو پاس میں بلاتے کہتے کچھ مکھیاں لے کر آؤ، جب مکھی لا کر دی گئی کہا اس سپاہی کو کھلائی جائے، جب اس کے منہ میں اس مکھیوں کو ڈالا ہے تو کہہ کر دیتا ہے الٹی کر دیتا ہے، جتنا کھا ہوا دہی ہوتا ہے، جتنا پیٹ کے اندر دہی ہے وہ سب زمین پہ آ جاتا ہے۔ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، مگر یہ دہی کیسے تیرے پیٹ کے اندر سے نکل رہا ہے، تیرے منہ کے اندر سے یہ دہی کیوں باہر آیا ہے؟ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے قدموں پر گر جاتا ہے اور کہتا حضور مجھے معاف فرما دیجئے، اور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کو معاف نہیں کیا ہے اور اسے ساری چیزوں کو چھیننے کے بعد جو گھوڑے پہ سوار آیا تھا گھوڑا بھی چھین کر اس بوڑھی ماں کو دے دیا ہے، انصاف کرا دیا ہے، اور تختاز سے آئے جو سپاہی زادے تھے آپ کو سسپینڈ کر دیا گیا، بھگا دیا گیا ہے۔ 15 سال کی عمر شریف ہے آپ کی، تخت و تاج کو سنبھالے ہوئے ہیں، سمنان کی سرزمین پر بیٹھ کے وہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ شہزادہ ہے جس نے 15 سال کی کم عمر میں تخت و تاج کو سنبھال رکھا ہے۔ اور آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ارشاد فرماتے ہیں جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی گئی، 17 سال ہوئی، 18 سال ہوئی، 19 سال، 20 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں امی جان آپ پہلے آپ کی بارگاہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کر آئے، کہنے لگے اے مخدوم اشرف آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ حکومت کا، آپ کا یہ کام نہیں ہے تخت و تاج سنبھالنے کا، آپ تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا پہلے ہی میرا مخدوم اشرف وہ ہے جس سے دین کا کام لیا جائے گا، جس سے اسلام کی زندگی گزاری کی جائے گی، اسلام کو سنبھالا جائے گا، مذہب اسلام کی دیکھ بھال کرے گا مخدوم اشرف، تمہیں یہ حکومت نہیں دی جائے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت چھوڑی، والدہ کے پاس پہنچے گا امی جان مجھے دین کا کام کرنے کے لیے ہندوستان جانا ہے، اور ہندوستان میں جا کر بنگال کی سرزمین پہ علاء الحق پٹنوی رضی اللہ تعالی عنہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنی والدہ سے کہا ماں کہتی بیٹا کہیں اور جانے کی اگر کوئی اجازت کہتا بھی تو میں تجھے شاید نہیں دیتی، مگر جب دین کی بات آ گئی ہے، نانا جان مصطفیٰ کے دین کی بات ہے تو میں تجھے خوشی خوشی اجازت دیتی ہوں، جا ہندوستان کا تو سفر کر لے۔ جب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی والدہ سے اجازت لینے کے بعد آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ اکیلے نہیں جاؤ گے، جو آپ کے سپاہی ہیں آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ کے ساتھ جتنے بھی سپاہی آپ سب کو ساتھ میں لے کر آپ کو سفر کرنا ہوگا۔ وہ فرماتے نہیں اپنی جان میں کسی کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ جب ماں نے زیادہ کہا تو کہا ٹھیک ہے لے جاؤں گا۔ کچھ دور عرصہ چلنے کے بعد کچھ کوس کا سفر کیا، کچھ میل کا سفر کرنے کے بعد آپ نے جو جتنے سپاہی ساتھ چلے تھے کچھ ساتھ چھوڑ کر پیچھے چلے گئے۔
ان میں سے صرف 2 سپاہی ایسے تھے جو ساتھ چلے تھے. کچھ دور انہوں نے اور سفر کیا. ایک بادشاہ کی بارگاہ میں آپ نے پڑاؤ ڈالا, وہاں رکے. اس بادشاہ نے ان کی دعوت دی, اور دعوت لگتا ہے کہ آپ کسی اچھے گھرانے کے شہزادے معلوم ہوتے ہو, بادشاہ کے بیٹے معلوم ہوتے ہو, شاہی لباس آپ کے جسم پر ہے, ایسا لگتا ہے کہ اچھے بادشاہ کے بیٹے ہو. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, وہ دونوں سپاہی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اب ہندوستان کا سرزمین کا سفر کرنے والے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب ہندوستان کا سفر آپ نے کیا ہے, دہلی کی سرزمین پر جب آپ نے اپنا قدم رکھا ہے, پیر و شاہ تغلق کا زمانہ تھا. اس زمانے میں اس کے کئی ہاتھی اس کے در پہ پلا کرتے تھے. ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی ایسا تھا جو بگڑ چکا تھا, پاگل ہو گیا تھا. پاگل کے نشے میں کہ لوگوں کی دکانوں کو توڑنا شروع کر دیا تھا. کتنوں کی دکانیں توڑ کر اس نے رکھ دی تھی, کتنوں کی جان لے کر رکھ دی تھی. وہ ہاتھی پر ہاتھی دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہے, اور سامنے سے مخدوم اشرف سمنانی تشریف لے کر آ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں آنے والے شخص سامنے سے ہٹ جا, نہیں تو یہ ہاتھی تجھے مار دے گا, تو راستہ چھوڑ دے, یہ ہاتھی تجھے مار دے گا. اس نے دلی کے اندر سے رہنے کے کتنی لوگوں کی دکانوں کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا ہے, کتنے لوگوں کی جان لے لی ہے اس ہاتھی نے. کہتے ہیں آپ سامنے سے ہٹ جائیے, مگر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے, آگے چلتے ہوئے تشریف لے کر آ رہے ہیں, راستہ طے کر رہے ہیں, اور زبان پر ورد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے ہونٹوں سے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. چلے آ رہے ہیں, جیسے اس پاگل ہاتھی کے پاس پہنچتے ہیں, جیسے مخدوم سمنا جس ہاتھی کے پاس پہنچتے ہیں, ہاتھی نے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ دیا, اپنے سونڈ کو اور مخدوم سمنا کے قدموں میں رکھ دیا. عالم تصور میں لوگوں نے پوچھا ہے ہاتھی اپنی زبان میں تو بتا, تو نے کتنوں کی جان لے لی ہے, کتنوں کی دکانیں توڑ مروڑ کر رکھ دی ہے, تو نے کتنوں کا نقصان کر دیا ہے. اے ہاتھی عالم تصور میں تو بتا, تو اس بچے کے سامنے کیسے اپنے سور کو رکھ دیا ہے. تو وہ حالی عالم تصور میں ہاتھی کہتا ہے, میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ علی کی اولاد کو بھول جاؤں, میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں کہ فاطمہ کی اولاد کو بھول جاؤں, میں اتنا بھی پاگل نہیں ہوں نبی آخر الزمان کی آل کو کیسے بھول سکتا ہوں. میں دنیا دار کو تو بھول سکتا ہوں, مگر احمد مختار کی آل کو نہیں بھول سکتا ہوں. جب یہ عالم ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, رسول پاک کا عالم کیا ہوگا, اس نبی آخر الزمان کا عالم کیا ہوگا. آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کی حکومت مخدوم اشرف کی حکومت کر کے انسان ہوئی پہ نہیں, بلکہ آپ کی حکومت جانوروں پر بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جانوروں پر بھی آپ کی حکومت نظر آ رہی ہے. یہ ہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ نے دلی سے چلنے کے بعد جب بہار کی سرزمین پر پہنچے ہیں, بہار میں حضرت علامہ یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مثال ہونے والا تھا. بے کرام شمار دیکھوں, کافی ایسی کرامتیں ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی جو بیان کی جائے صدیاں گزر سکتی ہیں, مگر میرے مخدوم کا ذکر نہیں مل سکتا, میرے مخدوم کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا, کرامتیں ختم نہیں ہو سکتی. وہی مخدوم اشرف جو آج کی چوچا کی سرزمین پر آرام فرمانے, انہی کا اس سے مقدس 28 محرم الحرام شریف کو چوچا شریف میں ہوتا ہے. اور بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ پائے کہ ناگپور کے بزرگوار گزرے ہیں جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقت و تلاوت کے لاجواب ہے, تو ویسے ہی بابا تاج الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کی بھی بے شمار کرامتیں ہیں. میرے بولنے میں, آپ لوگوں کے سننے میں کوئی خامی